پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر اساں ایک جلسے دا ذکر کیتا ہے جڑا اللہ نے میدان عرفات وچ منعقد فرمایا سی. یاد ہے کہ میرا موضوع یاد رکھیا کرو، میں بڑی محنت کرنا. آپ کو پتہ نہیں چلتا میری تقریر سے کہ یہ محنت ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ بولو تو صحیح نہیں. ہر ہفتے سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے بھی جیڑا خطیب چھاڑا ماردا ہویا ادھروں ادھر پتہ چل جاتا ہے بھی ایک ادھروں ایک پھڑدا ہے تے ایک ادھروں چھڑدا ہے. گل تے او یہ نا کہ جو موضوع آپ شروع کریں اس پہ آپ کی گرفت ہو، تو گرفت تب بھی ہوتی ہے جب آپ نے محنت کی ہوتی ہے. کوڑ کچھ ہوئے تے تاں ہی نہ جدوں ہانڈی خالی ہوئے تو انہیں چھڑے کھڑکار ہی کرنے وچ ہوئے ہی کاکھ نہ پھر وہ جلسہ جو میں نے آپ کو ہم سب نے ایک وعدہ جو اللہ سے کیا وہ ہم نے یاد کیا. پچھلے جمعے جو ہم نے اپنے رب سے عالم ارواح میں جو وعدہ کیا اس کو ہم نے یاد کیا. اور سب سے پہلے جس نے اللہ رب العزت کی سوال پر لبیک کہا وہ زہرا کے بابا محمد مصطفیٰ. بظاہر دیکھا جائے تو وہ بھی ایک جلسہ میلاد ہی تھا کہ وہاں بھی تذکرہ حضور کا ہی ہوا. دسو جی ایمانداری نال جدو 1.25 لاکھ نبی بھی سن، سارے نورانی فرشتے بھی سن، ساری دنیا جمع سی. اللہ نے فرمایا الستو بربکم، جدو حسنین دے نانا جان نے اور ابو بکر پاک دے آقا جان نے فرمایا ہوئے گا قالو بلا. اتنا بڑا مجمع تسی اب اتنے بندے بیٹھے ہو تے ایک بندہ میں خاموش ہوا تے کلا بندہ بولے تے سارا مجمع او دے ال ویکھن جاندا ہے کہ نہیں؟ او بولو تے صحیح نہ جاندا ہے کہ نہیں جاندا؟ بعض دفعہ اساں ویکھیا جی جلسے دے دوران تقریر دے دوران کوئی بندہ نعرہ ماردا ہے، بڑی زور نال نعرہ بلند کردا ہے تے سارا مجمع اونوں ویکھن جاندا ہے کون ہے جن نے آکھیا اللہ اکبر. بولو تے صحیح. تو یہ بھی تو میلاد ہی تھا نا یار، جب حضور نے کہا قالو بلا 1.25 لاکھ نبی بھی گردنہ موڑ کے زہرا دے بابا ول ویکھن گے. یہ کون ہے جس نے کہا قالو بلا؟ تو یہ وہ وعدہ تھا. اب یہ بات یہاں ختم ہوئی نا، ایک جلسہ اور یہ بھی عالم ارواح کا جلسہ تھا اور ایک جلسہ اور ہے وہ بھی عالم ارواح میں ہے. لیکن آپ ان دونوں جلسوں کو ایک جیسا نہیں کہہ سکتے، ان میں بڑا فرق ہے. یہ جو جلوس منعقد تھا نا اس میں ہر انسان ملوث ہے، جس نے دنیا تے آنا ہے وہ دے اندر موجود سی. او دے کوئی مذہب کوئی دین دی گل نہیں سی. اس دے اندر نبی بھی سن، رسول بھی سن، پیغمبر بھی سن، شہید بھی سن، ولی بھی سن، غوث بھی سن، قطب بھی سن، ابدال بھی سن، قلندر بھی سن، مومن بھی سن، منافق بھی سن، مشرک بھی سن، مسلم بھی سن، اپنے بھی سن، پرائے بھی سن. اس دے اندر سب جمع سن. جدو ساری دنیا اپنے اپنے مقام تے واپس جان لگی نا، روحاں اپنے اپنے مقام تے واپس جان لگی. اللہ نے حکم فرمایا، رب کائنات نے فرمایا جبریل ٹر گئے نے ٹر گئے. فرمایا ایک اور گل کرنی ہے، ایک اور جلسہ اکٹھا کرنا ہے. جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر جی میں پہلے سارے نو بلایا سی، جے آرڈر ہو گئے تے پھر سد لینے. ایک کیڑا بھی کوئی گل ہے، حکم فرماؤ جی میں پہلے رونق لگی سی پھر لگ جاندی ہے. فرمایا نہیں جبریل ایتھے ساریاں نو نہیں بلانا، ایتھے صرف پیاریاں نو بلانا. بولو یار سبحان اللہ. ایک اٹیک ہے آل سنت، فلاں نے منایا، فلاں نے منایا، فلاں نے منایا، فلاں نے منایا. جو تم مناتے ہو سنیو، میلاد اس نے منایا، اس نے منایا، اس نے. میں کہا یار میلاد منان جے اے ہن میں بیٹھا تے آج دوجا جمعہ تے ہر جمعے اسی منانا ہے. اگر اس کو تم منانے کا نام دیتے ہو کہ ممبر پر بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ آمد مصطفیٰ کا واز کرنا، حضور دے آن دیاں گلاں کرنا، جے اے دی دلیل پوچھنے نا تے اے کسے ملا منایا ہوئے یا نہ منایا ہوئے میرے اللہ ضرور منائے گا. ملا کسے دا نہیں مہندا جے منایا یا نہیں منایا، لیکن ایک کام میرے رب ضرور کیتا ہی. اے بریلویو کدے لوں ویکھ کے شروع کیتا جی؟ میں کہا جی اپنے رب والوں. کیا ہے جی میلاد؟ یہ میلاد ہی ہے نا جو میں پڑھ رہا ہوں. وہاں کیا ہوتا ہے؟ حضور کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حضور دی آمد کا ذکر رب نہیں کیتا. اخی بندے کٹھے کر کے میں کہ انہیں بھی کیتے نے. وہ بولو تے صحیح نا.
تے بندے بھی کوئی ایرے غیرے نہیں، پوری انسانیت دے وچوں جڑے سب تو عرفہ تے آلہ جنہاں دے سراں تے رب نے نبوت اور رسالت دا تاج پوایا وہ کٹھے کیتے رہا ہے۔ کوئی للو پنجو بے نمازی ایرے غیرے بندے نہیں۔ ارے اچھا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا کاش یہاں تو قرآن پڑھ پڑھ کے ثابت کرتا ہے، یہ دیکھو یہاں سے نور مصطفیٰ نہیں ہے، یہ دیکھو یہاں سے نبی کا علم نہیں ہے، یہ دیکھو اس آیت میں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ دیکھو یہاں نبی کو علم نہیں ہے۔ میں نے کہا جہاں سے تو نے یہ آیتیں تلاش کی، کاش کبھی وہی قرآن کھولتا تجھے مصطفیٰ کا میلاد بھی نظر آ جاتا۔ اور تساں پائی جی جدوں کھولیا ایسے نیت نال ہی کھولیا، میں لبا کدے چ لکھیا نور نہیں۔ بولو تو صحیح نہ جناب، اپنا اپنا ہے نا توفیق ہے نا جناب، تسی ایسے کام لگے ہو، سانو رب نے اس کام لایا ہے۔ اسی وہ آیتاں لب لب کے آنے ویکھو یار وما هو علی الغیب بدنین، اسی آنے ویکھو یار الرحمن علم القرآن، اسی آنے ویکھو یار والفجر والیال عشر، اسی آنے ویکھو جناب والا علم نشرح لک صدرک۔ ہم کھول کھول کے یہ کہتے ہیں، یہ کہ دو آدھے نہیں قل انما انا بشر مثلکم، میں نے کہا تینوں یہی لبی ہے پورے قرآن وچ، اچھا بولو نا، تینوں اے نہیں لبی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، او بولو یار سبحان اللہ۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر آیت کی تفسیر کر کے آپ کے سامنے رکھوں، وقت کے دامن میں جگہ چھوڑی ہے، میں نے صرف میلاد پڑھنا ہے جو رب نے پڑھا ہے۔ اچھا بول سبحان اللہ۔ اچھا جبریل رب نے فرمایا بھی ہونا 1.25 لاکھ نبی جڑے کہاں بھیجنے نے نا انہاں سارے نو آخ تو اللہ پہ بلا تو اللہ پہ بلاتے آ جائے۔ مسند ہے، ہر نبی کی مسند بچھی ہوئی ہے، نبی واری واری آئے، آدم آتے ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، نوح آتے ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ابراہیم آتے ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، موسیٰ آتے ہیں، عیسیٰ آتے ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں وہ محفل کیسی روحانی ہوگی جدیاں دعوتاں ونڈن والا جبریل ہے، جدے دعوت نامے دین والا کون ہے؟ بولو جناب جبریل سارے نو سد کے جدو بلا لیا نا، بلا لیا تے ہن توجہ فرمانا، میرا رب جڑا ہے وہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں اپنی شان دے لائق، اپنی شان کریمی دے مطابق جیویں او دی شان ہے، او وراء الوراء بے مثل بے مثال ہے، او اپنی شان دے مطابق میرے رب نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب چنیدہ بندو، تسی او نصیباں والے ہو جنہاں نو میں اپنی ساری کائنات وچوں چن لیا، تواڈے ورگا کسے ماں جمنا ہی کوئی نہیں، تسی سارے دے سارے بے مثل بے مثال ہے۔ یا اللہ یہ تو تیرا کرم ہے، یہ تو تیرا فضل ہے، اگر تو ہمیں نبوت نہ دیتا تو ہم نے کہاں سے لینی تھی؟ یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمارے سروں پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنے اپنے وقت پر میں تمہیں دنیا میں بھیجتا رہوں گا، تم جا کے تبلیغ کرو گے، میری توحید کا ڈنکا بچاؤ گے، لوگ تواڈے عقیدت مند ہو جان گے، تواڈے نام دے کلمے پڑھے جان گے، کدھر لا الہ الا اللہ و آدم رسول اللہ، کدھر لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، کدھر لا الہ الا اللہ و موسیٰ کلیم اللہ، الگ الگ مقام تے تواڈے ناماں دے کلمے پڑھے جان دے، پھر میں تانوں کتاباں بھی دیواں گا، حکمت بھی دیواں گا، یہ سارا نظام اسی طرح چل رہا ہوئے گا، پھر اچانک وہ آ جائے گا۔ اچھا بولو یار سبحان اللہ، گاج کے آگ سبحان اللہ۔ پھر وہ رسول آئے گا، پھر وہ رسول آئے گا، پھر وہ رسول آئے گا جو عظمت والا ہے، وہ شان والا ہے، وہ رفت والا ہے، جس کی زلف کی بات ہوگی تو میں واللیل کہوں گا، زلف کے کنڈل کی بات ہوگی تو میں حابیم کہوں گا، اگر اس کے پیشانی کی بات ہوگی تو میں والفجر کہوں گا، اگر سینے کی بات ہوگی تو علم نشرح کہوں گا، اگر شہر دینا ہوگا تو میں مدینہ عطا کر دوں گا۔ وہ آئے گا۔ ان دسو جناب یہ دنیا بنی کوئی نہیں، یہ آدم دی روح اپنے بوتے چ گئی کوئی نہیں، یہ ابراہیم دی روح اپنے بوتے چ کوئی نہیں، یہ عالم ارواح ہے، مجمع لگے ہے گلاں زہرا دے بابا دی انتا ہے۔ اب یہ میں آپ کہیں گے ایسے ہی کرتا جا رہا ہے، آج قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن کا ترجمہ ہی کر رہا ہوں، اب میں عربی پڑھنے لگا۔ اچھا بولو جناب، جو قرآن سننے کے لیے تیار ہے بولے سبحان اللہ۔
اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه اللہ اے اہل سنت و جماعت اے او میلاد جڑا میرے رب نے نبیاں دا جلسہ کرا کے سنایا ہے ایک قرآن دا ایک ایک لفظ آکے کسے بریلوی ملا دا واز نہیں تو انہوں پتہ ہے کہ میں جملہ نہیں ماردان دا قرآن اخیر قرآن دے اندر ملاد کچھے میں کہے جناب تو آڑے پڑھن چے فرق ہو سکتا ہے میرے رب دا قرآن اگر عاشق دی نظر نلوے کھیا جاوے الحمد دی لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن محمد دا ملاد چاہیوں تے کھڑی دا تاجدار بولیا فرمان شدہ مدان اے شدہ مدان آتے زیرہ زبران سب شان تیرے وچ آئیاں اے عمل کا خبر نہ کائے کہ خاصا حرم لا پائیا اللہ دا قرآن اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اے والدعا دے چہرے والے آؤ میرے سونے محمد میرے پیارے رسول میرے پیارے نبی میرے پیارے حبیب او ویلا یاد کر اللہ کیڑا ویلا یاد کرا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جدو عالم ارواح دے اندر نبیاں کو پکا وعدہ لیا پکا وعدہ لے آئے اللہ کھیڑا وعدہ لے آئے فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ جدو توانو نبوت رسالت عطا کر کے بھیجا کتاب بھی دیوا حکمت بھی دیوا لوگ دوڑے کلمے پڑھ رہے اور سن جاکم پھر وہ سونا عظمتوں والا رسول آ جائے یا اللہ کیڑا رسول ہے فرمایا رسول مصدق لما معکم پھر وہ آئے اور پھر وہ آنے والا جب وہ رسول آئے نا جو بے مثال ہے جو سردار انبیاء ہے جو امام الانبیاء ہے جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آنے والا ہے یہ وہ نبی ہے جو بننے میں اول ہے آنے میں آخر ہے جس کو بنایا سب سے پہلے بھیجا سب سے آخر میں فرمایا انبیاء پھر وہ آ جائے نا جب وہ رسول ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم جو کچھ میں نے تم پر نازل کیا جو کچھ تمہیں دیا وہ سب کے اوپر آ کر تصدیق کی مہر لگائے گا تصدیق کرے گا وہ مصدق لما معکم اب سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ جب وہ آئے اب ہم نے کیا کرنا ہے اگلا جملہ سنیں گے نہیں ابھی آپ بڑے پریشان بیٹھے اللہ دی قسم نہ ہے کلے نہ دسمہ نہ چاڑیا نہ برسی ہے یہ محبوب کا جشن ہے اتے میرے اگے ٹھانے والا منہ لا کے نہ وہ جشن والا منہ لا کے آکو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے فرمایا جدو آئے نہ سونا آدم جی نوح جی ابراہیم جی اسماعیل جی شیس جی کی کرنا ہے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ قرآن کے الفاظ کا مزہ لے اور روح سے بولے سبحان اللہ لَتُؤْمِنُنَّ تم نے نا اس کا کلمہ پڑھ لیا
اس پر ایمان لانا ہے۔ یاد رکھیں کسی بھی نبی، بہت سارے انبیاء کا ادوار جو ہے وہ دور اکٹھا ہوا، دو نبی، تین نبی بھی ایک وقت میں اکٹھے آئے، حضرت ابراہیم، اسماعیل ہے، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ ہے، بولو تو صحیح نہ جناب۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں جو دو اکٹھے تھے ایک دور میں، دونوں ہی ایک دور میں تھے، لیکن کسی کے لیے واجب یا ضروری نہیں تھا کہ وہ دوسرے نبی پر ایمان لائے یا دوسرے نبی کا امتی بنے۔ پر فرق تے دیکھنا، تینوں یہ نہیں پتہ لگا تینوں رب محبوب کیڑا عطا فرمایا۔ کسی نبی کے لیے یہ دلیل ہے، لوہے پہ لیک ہے، اگر کوئی رد کرے تو میں مجرم ہوں۔ کسی نبی کے لیے واجب اور ضروری نہیں تھا کہ وہ اپنے دور کے دوسرے نبی کا کلمہ پڑھتا یا اس کا امتی بنتا، لیکن سارے قانون، سارے اصول تبدیل کر دیے گئے۔ جب مصطفیٰ آئے تو اللہ نے فرمایا آدم دنیا پر رہی ہوگی، لا الہ الا اللہ و آدم رسول اللہ۔ جب محمد آ جائے دنیا تیرا کلمہ پڑھے تو تو آہنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہائے ہائے، تو نے سارے چھوڑ کے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا۔ لا تؤمنن، تم نے محمد پر جب حضور آ جائے نا، میرا محبوب آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا بولو جناب۔ بالکل بالکل ذمہ داری نال قرآن پڑھنا۔ کھول لو جے کسی نو یہ بھی اندر کوئی تکلیف ہوندی پئی ہے۔ کئی بندے ایسے ہیں نا جب شان کی بات کریں تو شک ہوندی مولوی بریلویاں دا پتہ نہیں کیا، اتنا وہم ڈال دیا اپنے نبی کی عظمت کے بارے، اس قسم کا چور دل میں پیدا کر دیا ہے۔ جب عظمت مصطفیٰ پہ قرآن بھی پڑھا جائے تو سامنے بیٹھا نوجوان دو دلیلہ ہو جاتا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ وجہ کہ اس کو پڑھایا ہی یہ گیا، ایسا سبق دیا اس کو، ایسا سبق، ایسا بغض اپنے نبی کے بارے میں بھرا، جو مرضی کر، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ گاج کیا کو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو بالا۔ اللہ نے فرمایا جدوں آوے کہ ایدے تے ایمان نہیں لے آنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لوڑ پہ جائے تے مدد بھی کرنی ہے۔ دیکھو نا رب تو زیادہ تے نہیں تو سیانا ہو گیا، وہ مدد کا لفظ میں گیا۔ اللہ نو نہیں پتا سی بھی جدو حضور نے اے مسلمانوں دے آخری نبی نو جدو میں بھیجنا ہے محمد مصطفیٰ نو، اودوں تے کسے نبی بھی نہیں ہونا۔ بولو نا جی، یا اللہ یہ تم نے کیا، یہ تو وہ شرک کے دروازے کھول دیے بریلویوں نے۔ بولو نا جی، تساں بوئے بند کرن دا ٹھیکہ لے ہے، بولو تو ٹھیکیدار مستری لگا ہے، بولتے صحیح ہیں جناب۔ وہ جی شرک کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ میں کیا سونا، اللہ نے فرمایا اللہ کو پتہ نہیں 1.25 لاکھ کوئی نہیں ہونے، وہ بولتے چھڑو نا جناب۔ تے جدوں یہ سارے قبراں تے مزاراں چ ٹر جانن تے مدد کیویں ہونی ہے؟ بولو تے ہن لا فتوا اللہ کیڑا بوا کھولدا ہے ہی جرت لانے دی؟ بولتے صحیح نا۔ اللہ نے فرمایا جدوں محمد آئے تے تساں ایمان بھی لیاونا ہے تے اب آپ کہیں گے کوئی ایک ادھی کوئی دلیل سنا دو بھی مدد کدھر ہوئی بھی یا نہیں، تے میں کہ لے اس تو بڑی دلیل کیڑی ہے؟ ساری دنیا مندی جو حضور معراج تے گئے تے اللہ نے 50 نمازاں دتی، کنیاں؟ بولو بولو بولو، اینج نہیں ہے جڑے 5 پڑھ دے 50 دا نام تے لو نا۔ ہاں جی، کیونکہ جدو 50 تو 5 ہوئی نا تے میرے تواڈے آقا پریشان ہو گئے، کیونکہ حضور دا دل سی بھی 50 پڑھ دے تے چوکھا ثواب لبنا سی۔ اللہ رب العزت نے ویکھ لیا کہ میرا نبی پریشان ہو گیا کہ دل دے اندر ایک گل سی کہ جے 50 پڑھ لیندے تے پھر ثواب چوکھا ہونا سی۔ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، یہ نمازاں 50 تو 5 کیتیاں نے، ثواب 50 دے۔ کوئی پڑھنے والا ہوئے تو صحیح نہ جناب۔ اب بتا، میں لمبی بات نہیں کرنا، میں نے چونکہ میلاد پڑھ رہا ہوں تو وقت بھی اتنا ہے، یہ آیت کا ترجمہ مکمل کرنا ہے، پھر اجازت۔ اچھا ہے کوئی دلیل؟ میں کیا ہے جناب؟ حضور 50 لے کے آئے دراج موسیٰ پاک نے ڈک لیا، کمال نہیں ہوگی؟ ہوں حیران نہ ہوئی ذرا، دل چو حسد بغض دا چور کڈ کے سنی۔ موسیٰ علیہ السلام تے سرکار فرماندے نے میں جدوں جا رہا سا تے میری سواری لنگی تے ایک قبر چ نماز پیا پڑھدا سی۔ بولو تے صحیح نہ کرے، حد ہو گئی۔ ایک طرف وہاں موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف وہاں آسمانوں پہ رستہ نبی کا روکا۔
اللہ نے کی دیتا جے؟ سرکار نے فرمایا بھائی موسیٰ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازاں دیتی ہیں. عرض کیتی بھی یہ نہ کوئی نہیں جے پڑھ دی. کنے پھیرے لگے جناب؟ بولو نا جی. 5 نایا بولو 9 پھیرے. موسیٰ ہر واری آکھنا یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں. تے 50 تو 5 کرانے قبر چ جان تو بعد مدد موسیٰ نے کی دی. اب جو نبی کے قبر میں جانے کے بعد مدد کا قائل نہیں ہے پیو دا پتر 50 پڑھیا. بولو تو صحیح نہیں بولنا نہیں یار. کیونکہ یہ نبی کے وفات کے بعد والی مدد کے ذریعے یہ 5 ہوئی ہیں. لہذا شرک کا بوا نہ کھل جائے. بند کر تے 50 پڑھیا کر. انہیں سنی ان میں اکھاں کڈن لگ گئے. اپنے نے دل پہ کر دیا کہ اکھی پہ جائیے. اچھا بولو سبحان اللہ. گل یاد ہوئے میں کوئی تانوں کہانی سنائی ہے. بولو نا. میں نے تمہیں دلیل سنائی کہ والا تنصرن مدد اور یہ مدد ہوئی. یہ دلیل ہے. توجہ فرمانا. اگے اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا؟ اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. کیا ہے جی آگے؟ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي. اللہ فرمایا میرے نال اس گل تے جڑا معاہدہ ہویا ہے, جڑا ایگریمنٹ میرا تہاڈا ہویا ہے, اے جڑیاں گلاں پیچھے ہوئیاں وعدہ کر دیو تے اے بھاری ذمہ داری اٹھان دے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قالوا اقررنا, ہاں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. یہ جڑا پیچھے تواڈے کولوں محمد عربی دے آن دا جڑا وعدہ لیا ہے نا اپنے سونے محبوب دی ولادت دا جڑا میلاد میں تواڈے سامنے رکھیا ہے, اے دے اتے تسی ایک دوسرے دے قال فاشهدوا گواہ بن جاؤ وانا معکم من الشاہدین. تے میں بھی تواڈے نال گواہ بن جاؤں. میں بھی تواڈے نال. تے یہ ویکھو یار جدوں ایک چھوٹا جہا میں اشارہ کر کے اجازت بالکل آخری الفاظ, جدوں اپنی اللہ تعالیٰ نے ربوبیت دا اقرار لیا مختصر جی گل ہے الست بربکم. بڑا پڑا آپ سب الست بربکم. انہوں نے کہا قالوا بلا. بات ختم. جدو محبوب دی واری آئی بولو تو صحیح. دیکھو محبوب دی واری آئی تو اللہ نے فرمایا لما آتیتکم کتاب یوں حکمہ. اگو گل سرکار دی شروع ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن به قال اقررتم واخذتم على ذلك مصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. آئے آپ پہنچے نہیں اس لذت تک. اپنی باری ہوئی تو صرف مختصر الست بربکم قالوا بلا, لیکن محبوب دی باری آئی نا رب نے پہلے دسیا او آوے گا کی نہیں, او آ کے کرے گا کی. جدوں آ گیا تے تسی کرنا کی ہے. جب وہ آئے گا وہ کیا کرے گا, جب وہ آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا گلا پکیاں نہ کھجی پکیاں, ایگریمنٹ پکا ہے پکا, ذمہ داری جاننے ہو ہے جاننے ہو. فرمایا آئیے بھی نہیں قال فاشهدوا. کوئی گل تم نکرے نہ سارے ایک دوجے تے گواہ بن گئے. جدو سارے نبی گواہ بن گئے تو فرمایا میں بھی گواہاں وچ شامل ہوں. انا معکم من الشاہدین, میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. اخیر تے رب نے انہیں وعدے کرن تو بعد فرمایا فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. یاد رکھنا جو یہ اقرار کرنے کے بعد اس سے پھر جائے تو وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہے, وہ فاسقوں میں ہے. میرا وعدہ یاد رکھنا جڑا میرے نال کیتا جے قیامت تک مصطفیٰ دا دامن نہیں چھڈنا. اب بتاؤ یار اس پورے حصے میں حضور کے آنے کی بات نہیں ہوئی.
تے حضور آئے سن ادو بولو نا جی تے جدو حضور آئے نہیں انہاں دے آن تو بعد رب نبیاں نو آن تو پہلا رب نبیاں نو با کے او دے آن دیاں گلاں کردا تے بدعت نہیں ہوندی تے او دے آن تو بعد جے اسی او دے غلام کر لئیے تے بدعت کیویں ہو جاندی عجب کیا کیا مت ماری ہے بندے کی کہ یہ بدعت کر رہے ہیں حضور کی باتیں کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر میں کہا اچھا جی تینوں ایڈی تکلیف ہے حضور دے میلاد دی پھر قرآن نہیں بند کر کے بھویا کر قرآن میں تو حضور کے آنے کی بات ہے بولو جناب میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کروں جہاں حضور کے آنے کا ذکر ہے تو آپ حیران ہو جائیں ہر جگہ کہاں نہیں ہے کہیں اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین والذی ارسل رسولہ بالہدی کون سی ایسا اینگل کس اینگل سے آپ قرآن کھولیں گے کہ وہاں حضور کے آنے کی بات نہ ہو تو بولو تو صحیح ہے جناب سارا قرآن ہی تو حضور کی باتیں کر رہا ہے میں آپ بولیں گے جوش خطابت میں جو نہیں آتا کہتا جاتا نا میں جو نہیں امی میری اور تہاڈی امی سنیاں بھابیاں دی سارے دی امی عائشہ پاک کسی نے آخیا امی جی تسی تے سرکار دے نال رہے تے حضور دے اخلاق کی وجہ سے اے ہن جوش خطابت نہ سمجھی جے تے ہے کوئی مزہ آیا تے تاں بولی امی جی حضور دے اخلاق حضور دے خلق دے بارے کوئی تھوڑی روشنی ڈالو امی جان کے چہرے پر جلال ہے اور غصہ ہے آپ نے فرمایا تو مجھ سے پوچھ رہا کہ میں بیان کروں کہ میرے نبی کا اخلاق کیا ہے تو کدی قرآن نہیں کھول کے پڑھے ہائے 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 آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھنا نصیب ہوا پڑھا تو ہے فرمایا جب پڑھا ہے تو آنکھیں کھول کے پڑھ سارا قرآن ہی تو میرے محمد کا اخلاق بیان فرما رہا ہے سارا قرآن ہی تو حضور کا اخلاق ہے حضور کا میلاد ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی سنا ہے اس پر عمل کی